جیسے ایک عورت اپنے میاں کا اقرار کر رہی ہے میرے میاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ میاں صاحب خوش ہو گئے، وہ والے میاں صاحب نہیں جو بھی رہا ہوئے ہیں، خاتون کے میاں صاحب خوش ہو گئے، ارے میری بیوی نے آج مجھے اپنا شوہر الحمدللہ تسلیم کر لیا، بیگم بہت خوشی ہوئی، اس خوشی میں آج ہم برگر کھانے چلتے ہیں. مثال تو اچھی دی نا آدمی. بیگم کہ نہیں برگر تو میں آپ کے ساتھ نہیں، وہ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ کہیں شاید یار آج کوئی ان کے پہلے سے پروگرام بنا ہوا بھائی کے ساتھ برگر کھانے کا، تو چلو آج مجھے لفٹ نہیں کرا رہی، بھائیاں ہیں نا تو وہ بھی تو کوئی رشتہ ہے نا. چلو اگلے دن آپ نے کہا بیگم ایسا ہے کہ آج ہم مری چلتے ہیں گھومنے پھرنے. بیگم نے کہا وہ تو میں نے پہلے سے اپنے پاپا کے ساتھ عمرے کا پروگرام، بولو بھائی، بنا لیا، یا مری کا پروگرام بنا لیا. آپ نے کہا بیگم چلو اچھا کچھ نہیں تو چلو آج اچھی سی کڑک سی چائے بنا کے پلا دو. چائے تو آپ اپنی امی سے کہتے ہیں وہ آپ کو بنا کے، بولو بھائی. اچھا بیگم چلو اب امی کے گھر ہو نا، اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کچھ دن وہاں رہ لیتے ہیں، میرا اپنا گھر بھی ہے. رہوں گی میں کس کے گھر؟ امی کے گھر رہوں گی. آپ کہتے ہیں یہ کیوں بولا تھا کہ میں تمہارا، اس تکلف کی ضرورت کیا تھی ہیں؟ اس تکلف کی، بولو بھائی، خام خواہ میں یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی پبلک کے سامنے کہ میں کیا ہوں؟ تمہارا میاں ہوں. بدنامی ہو گئی اس سے میری. لوگ بولیں عجیب قسم کا میاں ہے یار، نہ اس کے ساتھ برگر کھانے جا رہی ہے، نہ اس کو چائے بنا کے دے رہی ہے، نہ کوئی خدمت کر رہی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کے گھر. بیوی کا تو مطلب ہی سب سے پہلے یہ کہ اب کہاں رہے گی؟ میاں کے گھر. رہ بھی نہیں رہی ہے. تو بیگم آئندہ اللہ کا واسطہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی پوچھا کرے نا کون ہو، بولا کوئی ہے، وسیم بھائی ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملنے آئے ہوئے تھے آج، بس اتنا کہہ دیا کرو. تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ خدا کو، جو خدا کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، گاڈ ہے گاڈ ہے گاڈ ہے، تو بھائی اس کا بندوں سے رابطہ کیا ہے ہیں؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ تو قرآن نے بیان کی ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. تو کیا ہمیں نہیں پتا اس کی کیا صفات ہیں؟ بھائی ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا. بھائی وہ اس کے کوئی قانون ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ بھائی ہمیں نہیں پتا کن چیزوں سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہی نہیں، اور نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی کیا تعلیمات ہیں. عیسائی اور یہودیوں کی ہیں، وہ تو ایسی ہیں کہ وہ آپ نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے. وہ تو اتنی تحریف شدہ ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ اللہ کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اتنی تحریف شدہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسے اللہ کو اللہ ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں. یہ اللہ وہ اللہ ہے جو صرف قسم میں کام آتا ہے، او مائی گاڈ. جب کوئی تعجب کی بات ہو نا، او مائی گاڈ، بس. قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو، اس کے حکام کو فالو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. واسطہ میں گورے بھی کہتے ہیں فار گاڈ سیک، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہتے ہیں جب اپنے پیسے کسی سے لینے ہو تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ. انگریز بھی وہاں اللہ کا واسطہ دیتا ہے، کہتے ہیں اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ بھئی اللہ کا واسطہ دے کے اس سے اپنا حق لو. تساءلون بہ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو، اللہ کا خوف کر. کہتے ہیں نا ابے کچھ اللہ کا خوف کر، میرے پیسے نکال دے، بس اتنا اللہ کا واسطہ. اللہ فرماتے ہیں جس کا واسطہ دے کے دوسروں کو دباؤ میں لاتے ہو، اس اللہ کے کچھ احکام ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اس اللہ سے تم تعلق ایسا ختم کر کے بیٹھ گئے کہ اپنے مطلب کی چیزوں میں اللہ اور باقی چیزوں میں اللہ نہیں ہے. یہ والا اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ والا اللہ ماننے کی. تو غیر مسلم اللہ کو اللہ اس معنی میں مانتا ہے، چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا گاڈ کے نام سے، جو بھی خدا کو مانتا ہے نا، وہ خدا کو تو مانتا ہے مگر خدا کے کسی حکم کو حکم ہی نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا ہے. آگے اس کو فالو کرنا تو دوسری بات ہے. مسلمان کم از کم یہ مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فالو نہیں کرتا تو ندامت ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو جیسے گورے فار گاڈ سیک میں اللہ یاد آتا ہے، ایسے ہی آج مسلمان کو اپنے مطلب کی باتوں میں شریعت، بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دوں، شادیوں والا نہیں چھیڑ رہا، اس کے علاوہ کوئی اور، اپنے مطلب کی باتوں میں اللہ